اللہ خیر، جزاک اللہ۔ وارث انکل حدیث کے لیے کہہ رہے ہیں؟ جی جی جی، تو یہ دو حدیثیں ہم پڑھتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر افطار کرتے تو کیا دعا پڑھتے تھے۔ تو یہ حدیث روایت ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے: افطر عندکم الصائمون، تمہارے پاس روزے دار افطار کریں، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، نیکوکار لوگ تمہارا کھانا کھائیں، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور تم پر فرشتے نازل ہوں، یا وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، یا فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کریں۔ تو یہ کسی کے گھر جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں یا کسی کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس کے پاس آپ کو یہ سنت ادا کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ آپ یہ دعا یاد رکھیں۔ بڑی آسان سی دعا اور بڑی ہی برکت اور رحمت کی جو دعا ہے اہل خانہ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری حدیث ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، لیلۃ القدر کا بھی ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ تو یہ بڑی مشہور دعا ہم سب جانتے ہیں۔ میں حدیث پڑھ لیتا ہوں دوبارہ تاکہ اس کی ایک دفعہ تاکید ہو جائے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو و درگزر کرنے والا مہربان ہے اور عفو و درگزر کرنے کو تو پسند کرتا ہے، اس لیے تو ہمیں معاف و درگزر کر دے۔ تو یہ دعا اس کی بارے میں تاکید ہے کہ آخری عشرے میں پڑھیں، ہمارے پاس تو کچھ دن رہ گئے، تو جو بھی وقت ملے آج کل اسی دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ کوئی علم نہیں کون سی گھڑی جو ہوتی ہے وہ قبولیت کی ہوتی ہے، اللہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ درگزر اور معافی کا معاملہ کریں، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی وارث